دیکھیے تفسیر کا علم ضروری ہے، سیرت کا علم ضروری ہے، عربی زبان ضروری ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مدار بھی تو ہوتا ہے، لیولز ہوتے ہیں، آپ کس لیول کو کیا سکھا رہے ہیں یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو ایسے لوگ جو صرف تفسیر پڑھائیں، عقیدہ، نعمان علی خان کا توحید پہ کوئی بیان لا کے بتاؤ، انور اولقی کا لا کے بتاؤ، جو ہوگا توحید کا اس میں بھی گورنمنٹ کے خلاف بیان ہوں گے۔ انور اولقی سیرت، اسرار احمد نعمان علی خان تفسیر، اور کتنے نام گناؤں میں آپ کو ایسے ملیں گے۔ انور اولقی سیرت پہ آپ کو ملے گا، سیرت پورا سیاست سیاست سیاست، بعد میں دیکھیے علماء نے کہا گمراہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے بچیں جن کا منہج صحیح نہیں ہے۔ آپ کو چاہے کتنا اچھا لگے، آپ بغیر تفسیر پڑھے مر گئے، کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو۔ اس تفسیر سے اگر غلط ڈیٹا بیٹھ گیا دماغ میں اور آپ اس کے پیچھے چلے گئے، منہج آپ کا بگڑ گیا، اچھی بات نہیں، آپ کے لیے نقصان و خسارے کی چیز ہے۔ اور تفسیر نہیں ہے ایسا نہیں ہے، بہت ساری تفسیریں ہیں علماء کی، آپ ڈھونڈتے نہیں صحیح ڈھنگ سے۔ شیخ منیر قمر کی تفسیر ہے، شیخ ظفر الحسن کی تفسیر ہے، شیخ مثال کے طور پر آپ دیکھیں شیخ عبدالعظیم ہیں، ان کی تفسیر کے الگ الگ تفسیر ہے، آپ لیجئے اس کو۔ اب آپ شروع سے اینڈ تک تفسیر چاہیں گے، ایک آدمی باقی کچھ نہ پڑھائے خالی تفسیر پڑھائے تو کر سکتا ہے، اس کو عقیدہ بھی پڑھانا ہے۔ اہل حدیث عالم کو کیا کرنا ہے؟ عقیدہ بھی پڑھانا ہے، فقہ بھی پڑھانا ہے، منہج بھی پڑھانا ہے، یہ بھی پڑھانا وہ بھی پڑھانا، تو تفسیر پوری نہیں ہو پائے گی، اس کو ٹائم زندگی لگے گی۔ لیکن جن لوگوں کو کچھ پڑھانا نہیں ہے، عقیدہ کوئی ضرورت نہیں، فقہ کوئی ضرورت نہیں، صبح سے شام تک تفسیر پڑھاتے بیٹھا ہے، اس کے اندر بھی واقعی وہ جو پڑھانا ہے وہ نہیں پڑھا رہا۔ میں نے نعمان علی خان کی تفسیر سنی، دیکھنے کے لیے یہ لوگ بیوقوف بن رہے ہیں، پاگل بن رہے ہیں، کیا ہے؟ میں کہا کون سی صورت سے سمجھ میں آئے گا واقعی آدمی صحیح کہ نہیں؟ لوگ قل هو اللہ تو بچے کو یاد ہے، ذرا اس کو دیکھیں گے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ سلفی تفسیر کس کو بولتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، اللہ کے بارے میں ایک نمائندہ صورت ہے، کتنا بولنا چاہیے اس کے اندر، اللہ کے بارے میں کتنی بڑائی اللہ کی اس میں ہے، کچھ بھی نہیں اس میں۔ آپ جا کے سنو مت، ابھی دیکھنے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں اس میں، لیکن جو ہونا چاہیے وہ نہیں۔ سلفی تفسیر آپ دیکھیے اس میں کیا ہوگا، آیت سے آیت کی تفسیر، احادیث اس کے ضمن میں، پھر اس میں شرک کہاں پہ آیا، کون سے لوگ کہاں شرک میں گئے، نہیں، آپ کو نہیں ملے گا۔ ایسے لوگ قبر پر سب کو فین بنانے کے چکر میں آدمی کلیئر تنقید کبھی نہیں کرے گا۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ دیوبندی بھی فین بن جائے، بریلوی بھی فین بن جائے، منکرین حدیث بھی فین بن جائے، اخوانی بھی فین بن جائے، وہ کبھی کسی پہ تنقید نہیں کرے گا، وہ گول گول باتیں کرے گا، وہ گول گول باتیں کرے گا۔ کیوں؟ ہر طبقے میں سے مجھ کو لوگ ملیں، ہر دل عزیز بننے کی کوشش کرے گا۔ جو صحیح منہج پر ہوگا وہ تنقید کرے گا، کیوں؟ اس کو فیورٹ نہیں بننا ہے، اس کو فیورٹ نہیں بننا ہے لوگوں کا، اس کو لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ وہ سنگر نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہے۔ سنگر کیا کرتا؟ پبلک جو گانا بولی وہ گاتا ہے، وہ لوگوں کی چاہت دیکھتا ہے، وہ لوگوں کی چاہت دیکھتا ہے، ایک گانا 2 بار بھی گانے لگا تو پھر گاتا وہی ہے۔ وہ لوگوں کی چاہت، جس پہ پیسہ زیادہ ملے گا، جس پہ شہرت زیادہ ملے گی، جس پہ فیم ملے گا، لوگوں کے دل لبھانے والی چیز زیادہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتا؟ پلٹو سوئی جو چلا رہا تھا اور پھر بولتا ہے یہ لو گولی، وہ کڑوی ہے کھاؤ، اور ڈانٹتا بھی، تم کو منع کیا تھا نا یہ مت کھاؤ، شکر مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، کیسا ہوگا ایسا، پیٹ خراب ہو رہا، دانت خراب ہو رہے، یہ بڑھ رہا تمہارا، شوگر بڑھ رہا، ڈانٹتا اس کو، مطلب پیسے بھی دینا ان کو، ان کی باتیں بھی سننا۔ وہ ڈاکٹر ہے، وہ سنگر نہیں ہے کہ آپ بولے بتاؤ کون سی دوا دوں۔ اب ڈاکٹر ایسا کرے، کون سی دوا اچھی لگتی ہے؟ بولے میٹھی میٹھی بہت اچھی لگتی۔ انجیکشن اچھا لگتا کیا؟ نہیں اچھا لگتا بالکل۔ آپریشن نہیں، ایک کام کرو ٹھیک ہے مرے تو چلے گا، یہ دوا زندگی بھر کھاتے رہو۔ اس کی پسند کی دوا دے گا وہ۔ ڈاکٹر کا کام یہ ہے پیشنٹ کو پسند آئے یا نہ آئے اس کا علاج کرے۔ تو یاد رکھیے سلفی علماء سنگر نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اسی لیے بہت بولتے یہ بہت کڑوا بولتے ہیں، وہ تنقید کرتے، یہ سب اس کا غلط اس کا غلط بتاتے۔ آپ کو اگر ایسا نہیں بتائیں گے تو آپ کو صحیح غلط کیسے معلوم پڑے گا؟ جیسے آپ یہاں جا رہے، کوئی آدمی آپ کو بولے یہاں جانا چاہتے کہ آپ خوش ہیں نا، آپ جاؤ، ایسا کرنا آپ کو،
بولے اللہ کے بندے رک رک، آپ کے پیچھے بھگاتے آیا ہو سائیکل. بولا رک، کہاں جا رہے چچا؟ یہاں جا رہا ہوں. یہ غلط رستہ ہے، یہاں چوری ہوتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، یہاں گنڈے لوگ ہیں، یہاں بدتمیز لوگ ہیں، شرارتی لڑکے لوگ ہیں، یہاں سے مت جاؤ، یہاں جاؤ. ارے نہیں میرے کو یہاں سے جانا. مت جاؤ، اللہ کے لیے سنو میری بات. آپ سمجھ ہے کہ نہیں آپ کو؟ یہاں سے جاؤ، آپ میں چھوڑتا آپ کو. سلفی علماء ایسے ہیں کہ آپ کو بتا رہے یہاں مت جاؤ، یہاں جاؤ. اب آپ کیا سوچ رہے؟ تیرا کچھ تو دکان دکھتی ہے یہاں پہ پیٹرول کی، کر کے تو بول رہا ہے اسے. تو جلتا ہے ان لوگوں سے. کیوں جلے بھائی؟ ایک آدمی جب لوگوں سے روک رہا ہے وہ بھلا چاہتا ہے آپ کا. لہٰذا آپ یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کریں جو آپ کا دل جیتتے ہیں اور آپ کا دین برباد کرتے ہیں. آپ ایسے لوگوں سے دین کا علم سیکھیں جو آپ کو پختہ عقیدہ بتائیں. اس لیے دیکھیے، جو آدمی حد العزیز ہوگا، الرحمن علی العرش استوا پہ آ کے گزر جائے گا، بتائے گا نہیں. شرک کی آیتوں پر آئے گا، گزر جائے گا. کیوں؟ اور جو شرک کرنے والے میرے فیورٹ ختم ہو جائیں گے، میرے فین بند پڑ جائیں گے. سیاست کی آیتیں آئیں گی، وہاں پر نہیں بتائے گا گمراہ سیاست کون سی ہے، چپ چاپ نکل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے یہاں پر تنقید کی تو لوگوں کے دل سے میرا ایک یہاں سے ایک طبقہ نکل جائے گا، یہ نکل جائے گا، وہ نکل جائے گا، میں اکیلا بچ جاؤں گا اور 4-5 آدمی بچ جائیں گے. لوگ بڑھانے کے چکر میں آدمی حق بات نہیں بولتا ہے. یاد رکھیے، اہل حدیث سلفی علماء اسی لیے برے ہیں. اس پہ تنقید، یہ تنقید، وہ تنقید نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بتائیے؟ غلط ہوگا نہیں بولیں گے. امت کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف کرنا، نہیں عن منکر، ذمہ داری بتانا پڑے گا. حق بات کڑوی ہوتی ہے. وقل الحق ولو کان مرا، حق بات بول چاہے وہ کڑوا کیوں نہ ہو، بولنا پڑے گا. آپ کو میٹھے میٹھے بھائیو آپ کو کر کے میٹھا میٹھا آپ کو بتائیں نہیں، حق بات بولنی پڑے گی. لہٰذا اس کو یاد رکھیے کہ آپ انتخاب صحیح کریں زندگی میں. بعض علماء بولے بہت ٹھنڈا ٹھنڈا بولتے، یہ ٹھنڈا بولتے لیکن آپ کو جہنم کی گرمی سے بچا رہے ہیں. بہت جو ہے ایک دم بولنے والا فلاشی، اچھے بڑے اسٹیج کے اوپر ہے کوئی آدمی بول رہا ہے اور ایک دم انگلش میں بول رہا ہے فلاں آدمی، اور تفسیر کر رہا ہے پورے قرآن کی. آپ دھوکے میں مت آئیے. یاسر القاضی ہے، دیکھیے ایک پاؤں پھسلتا اور بہت برا پھسلتا. یاسر قاضی نے کیا کہا؟ ہم ایوولوشن کو مانتے ہیں، ڈاروین کا نظریہ. انسان شروع سے ہوتے ہے چوہے گدھے گھوڑے بنتے بنتے کیا بنا، جو بھی ہے وہ جو ہے بندر سے انسان بنا. بولتا بندر تک ہم مانیں گے، بندر سے انسان بنا. ہم انسان کے بارے میں نہیں مانتے، باقی ایوولوشن کو ہم مانتے ہیں. لیجئے دروازہ کھول دیا کہ نہیں کھول دیا ایوولوشن کے لیے؟ آپ مانیں گے؟ ایسے کچھ نہ کچھ نیا عقیدہ اور نئے افکار ایسا آدمی پیش کر دیتا ہے جس سے پورا معاملہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. کئی لوگ ہیں آپ دیکھیے. لہٰذا ہمیشہ ایسے علماء کے ماتحت رہیں. بڑے بڑے علماء آج دنیا میں ہیں، معتبر علماء سے اپنا دین حاصل کریں. یہ سب سے اہم زندگی کا فریضہ ہے. اس دور کا اہم ترین فریضہ صحیح منہج والے علماء سے جڑے رہنا. یہ صحیح ہو گیا سب صحیح ہے، یہ غلط ہو گیا سب. یہ فرض ہے، یہ فرض ہے. صحیح منہج کے علماء سے جڑے رہنا یہ فرض ہے اس دور کا. خصوصاً ہر دور میں فرض تھا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ نے حکم دیا ہے جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. تو یہ فریضہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنما شفاء العی السؤال، جاہل کی جہالت کا علاج پوچھنے میں ہے. لیکن کس سے پوچھے آدمی؟ معتبر علماء سے پوچھے. چاہے وہ آپ کو ڈانٹیں، چاہے وہ آپ کو ڈانٹیں، چاہے ان کی زبان میں لکنت ہو، چاہے وہ بہت بھاری جبے اور ایک دم بڑے بڑے اچھے اچھے کپڑے نہ پہنتے ہوں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہوں، چاہے وہ خوبصورت نہ ہو، لیکن آپ ان کی بات دیکھیں. کیوں؟ پختہ ہے عقیدے میں، منہج میں پختہ ہے، اور ان کو اوپر سے کسی نے اجازت دی ہے. اچانک
زمین سے اگے ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کو کسی نے اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے. یاد رکھیں اس طرح سے. جو علماء سے جڑا ہوا نہیں ہے آپ اس کے پیچھے نہ چلیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ ایسی بنیادی بات ہے، اس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا یقین مانیے ہلاکت یقینی ہے. اس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا ہلاکت یقینی ہے. آپ کتنا بھی نہ بولیں میں بہت ہوشیار، میں بہت پڑھا، میرے پاس کتاب ہے، میں سب سمجھتا، میرے کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان بھی میرے سے جیت نہیں سکتا، آپ بڑی بات چھوڑ دو. آپ یقینی ہے گمراہ ہونا. اس دور میں اتنا مشکل ہو گیا ہے آپ پر جمے رہنا. فضلوا واضلوا، یاد رکھیں اس کو. تو صحیح منہج کے، صحیح عقیدے کے علماء سے جڑے رہیں. یہ اس دور کا اہم ترین فریضہ ہے، اہم ترین فریضہ ہے. اس میں بگاڑ آ گیا آپ گمراہ ہو سکتے ہیں. اس کو یاد رکھیں. تو یہ باتیں آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے، بہت وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے. اگلے درس میں ہم دیکھیں گے سلفی منہج میں یہ بھی چیز ہے کہ آدمی علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے، علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے اور صحیح منہج کے ساتھ دین پر چلنے والا ہم کو بنائے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.